السلام علیکم۔ بنو عباس کا پہلا خلیفہ ابو العباس عبداللہ صفا تھا، جو 132 ہجری میں تخت پر بیٹھا۔ جب صفا حاکم بنا تو اس نے بنو امیہ کے لوگوں کو گرفتار کروا کے مروانا شروع کر دیا۔ بنو امیہ کے لوگ جان بچانے کے لیے چھپنے لگے۔ انہیں بھی بنو امیہ کا ایک شہزادہ ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک بھی تھا۔ وہ جان بچانے کے لیے بھاگ کر دور ایک گاؤں میں جا کر اپنے دوست کے پاس چھپا اور گھر میں بند ہو گیا۔ چند دن مکان کے اندر چھپا رہ کر اکتا گیا تو چہرے پر کپڑا ڈال کر مکان کی چھت پر جا بیٹھا اور جنگل اور کھیتوں کا سبزہ دیکھنے لگا۔ اس طرح اس کا کچھ دل بہل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے آ گیا۔ پھر جب ابراہیم کا دل اکتا جاتا، اسی طرح چہرے پر کپڑا ڈال کر چھت پر جاتا اور سبزے کو دیکھ کر دل خوش کر کے واپس آ جاتا۔ ایک دن ابراہیم روزانہ کی طرح دل بہلانے کے لیے چھت پر بیٹھا تھا کہ اس نے دیکھا بنو عباس سیاہ جھنڈے اٹھائے اس گاؤں کی طرف آ رہے ہیں۔ ابراہیم گرفتاری کے خوف سے فوراً چھت سے نیچے اترا اور بھیس بدل کر گاؤں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ کئی دن ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتا رہا، مگر جہاں بھی جاتا بنو عباس کو بنو امیہ کے لوگوں کی تلاش میں پاتا۔ آخر تنگ آ کر کوفہ چلا گیا۔ وہاں کسی کو جانتا تو نہیں، مگر خیال تھا اتنے بڑے شہر میں بنو امیہ کا کوئی نہ کوئی ہمدرد ضرور مل جائے گا۔ ہر وقت خوف اور سفر میں رہنے کی وجہ سے اس کا خون خشک ہو گیا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ جان بچانے کے لیے کبھی ایک گلی میں گھستا تو کبھی دوسری گلی میں۔ وہ اسی طرح پھر رہا تھا کہ اسے ایک گلی میں ایک احاطہ نظر آیا۔ ابراہیم پریشانی کی حالت میں اس احاطے کے اندر چلا گیا۔ احاطے کے اندر ایک عالیشان مکان تھا۔ وہ مکان کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے کھڑے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی، ایک نوجوان اس احاطے میں داخل ہوا۔ نوجوان ایک خوبصورت عربی گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کے ساتھ بہت سے نوکر چاکر تھے۔ اس نوجوان نے جب ایک بدحال شخص کو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا پایا تو پوچھا، آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ ابراہیم نے جواب دیا، میں ایک پردیسی مسافر ہوں، مجھے اپنی جان کا خوف ہے اور میں چاہتا ہوں خدا کا کوئی نیک بندہ مجھے پناہ دے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کچھ نہ کہا، مکان کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک ملازم باہر آیا، ابراہیم کو اپنے ساتھ لے کر مکان میں اس نوجوان کے پاس لے گیا۔ نوجوان نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ابراہیم سے، تم اس کمرے میں رہ سکتے ہو۔ ابراہیم اسے سلام کر کے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کمرے میں نہایت عمدہ قالین بچھا ہوا ہے اور ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود ہے۔ کھانے کے وقت ملازم آتے ہیں اور کھانا کھلا کر چلے جاتے ہیں۔ نوجوان امیر بھی دن میں ایک بار کمرے میں آتا اور ابراہیم کی خیریت دریافت کر کے چلا جاتا۔ اس طرح کئی ہفتے گزر گئے۔ ابراہیم حیران تھا کہ نوجوان نے کبھی میرے وطن اور عزیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ نوجوان امیر ہر روز سوار ہو کر گھر سے باہر جاتا اور دیر تک باہر رہتا۔ جب واپس آتا تو بہت غمزدہ دکھائی دیتا۔ ایک دن ابراہیم نے نوجوان سے پوچھا، اے میرے محسن، آپ ہر روز سارا دن باہر گزار دیتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو غمزدہ دکھائی دیتے ہیں۔ یہی معلوم ہوتا ہے کہ دن بھر دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور پھر تک کر چور ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کیا فکر ہے اور کس چیز کی آپ کو تلاش ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، چند سال ہوئے شہزادہ ابراہیم بن سلیمان نے میرے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ امیر المؤمنین صفا کے خوف سے چھپتا پھر رہا ہے۔ میں اس کی تلاش میں ہوں کہ اگر وہ مجھے کہیں پہ مل جائے تو میں اس سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لوں گا۔ یہ بات سن کر ابراہیم کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور بدن میں کپ کپی آ گئی اور اپنی قسمت پر حیران تھا کہ ایسے شخص کے گھر میں پناہ لی جو اس کی جان کا دشمن تھا۔ ابراہیم نے ہمت کر کے نوجوان سے اس کے باپ کا نام دریافت کیا اور اس کے بارے میں مارے جانے کا سبب پوچھا۔ نوجوان نے سارا حال کہہ سنایا۔ اب ابراہیم بولا، آپ نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی ہے اور نہایت کھلے دل سے میرے خاطر تواضع کی ہے۔ آپ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے میں چاہتا ہوں بدلے میں آپ کی کوئی خدمت کروں۔ میں آپ کے والد کے قاتل کو آپ کے سامنے لا سکتا ہوں۔ یہ سن کر نوجوان کا چہرہ چمک اٹھا اور بولا،
اگر تم یہ کام کر سکو تو میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں گا۔ ابراہیم نے فوراً کہا، آپ کے والد کا قاتل میں ہوں، میں ہی ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک ہوں۔ نوجوان امیر بہت حیران ہوا، کچھ دیر تک ابراہیم کو غور سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، یہ صحیح ہے تمہاری شکل ابراہیم سے بہت ملتی ہے، مگر تم ابراہیم نہیں ہو، کیونکہ ابراہیم تو اچھا بھلا صحت مند اور ہٹا کٹا ہے۔ خدا کی قسم میں ہی ابراہیم بن سلیمان بن عبد المطلب ہوں جو آپ کو مطلوب ہے۔ ابراہیم بولا، میں تمہاری بات کا اعتبار نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ تمہارا تعلق بنو امیہ سے ہو، اس لیے تم عباسیوں سے چھپتے پھر رہے ہو اور اپنی زندگی سے تنگ آ گئے ہو، اور اب تم چاہتے ہو میں تمہیں قتل کر دوں تاکہ ایک طرف تو تم میری مہمان نوازی کا بدلہ ادا کر دو اور دوسری طرف تکلیفوں سے نجات حاصل کر کے مر جاؤ۔ ابراہیم بولا، ایسی کوئی بات نہیں، میں ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک ہوں اور میں نے آپ کے والد کو فلاں مقام پر فلاں دن قتل کیا تھا، اور پھر نوجوان کو اس کے والد کے قتل ہونے کا پورا قصہ سنایا۔ جب نوجوان کو یقین ہو گیا کہ ابراہیم سچا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، آنکھیں شعلے اگلنے لگیں۔ وہ کچھ دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر سر اٹھا کر ابراہیم سے مخاطب ہوا، میرے والد کا اور تمہارا سامنا قیامت کے دن ہوگا۔ اس دن میرے والد ایک ایسے حاکم سے انصاف مانگیں گے جو انصافی نہیں کرتا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ میرے والد کو تم نے قصوروار ہوتے ہوئے قتل کیا تھا یا پھر کسی قصور کے بغیر قتل کیا، وہ پورا انصاف کرے گا۔ میں تمہیں پناہ دینے کا وعدہ کر چکا ہوں، میں اب اپنا عہد نہیں توڑ سکتا اور اپنے مہمان کو قتل نہیں کر سکتا، مگر مناسب یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کسی دن میرا غصہ بھڑک اٹھے اور میں وعدہ توڑنے کا مجرم بن جاؤں اور تمہیں کوئی نقصان پہنچا بیٹھوں۔ یہ کہہ کر نوجوان امیر اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ابراہیم کے کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں اشرفیوں سے بھری تھیلی تھی۔ اس نے تھیلی ابراہیم کے سامنے رکھ دی اور کہا، جب تک تمہاری مصیبتوں کا زمانہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک اس تھیلی کو اپنے کام میں لاؤ اور اپنی ضرورتوں پر خرچ کرو۔ ابراہیم اس امیر نوجوان کی فراخ دلی دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کی یہی مہربانی کیا کم تھی کہ اس نے ابراہیم سے اپنے والد کا بدلہ نہیں لیا، اب وہ اسے اشرفیوں سے بھری تھیلی بھی پیش کر رہا ہے۔ ابراہیم نے کہا، اے دریا دل انسان، آپ نے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور اپنے قابو میں آئے ہوئے دشمن کو چھوڑ دیا۔ آپ کا یہی احسان حد سے زیادہ ہے کہ آپ نے اپنے والد کے قتل کا بدلہ مجھ سے نہیں لیا، اب میں یہ اشرفیاں ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر ابراہیم نے اس فراخ دل نوجوان کو سلام کہا اور بھیس بدل کر مکان سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلا تو اس سے معلوم ہوا خلیفہ عبداللہ صفوان نے بنو امیہ کے لوگوں کی معافی کا اعلان کر دیا ہے اور یہ کہا ہے، بنو امیہ کے جو لوگ اپنے قتل کی خوف کی وجہ سے کہیں چھپ گئے ہیں، اگر وہ سیدھا میرے پاس آ جائیں گے تو میری پناہ میں ہوں گے۔ یہ اعلان سن کر ابراہیم فوراً دربار میں حاضر ہوا اور خلیفہ نے اسے پناہ دے دی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔